مسلم فیملی لاء میں پہلے وہ کہتے تھے کہ جب آپ ڈیورس کر رہے ہیں تب آپ نے حق مہر دینا ہے. اب اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو ملا آپ کی وراثت سے, جس کو ہم انہیریٹنس کہتے ہیں, اگر خاوند کو وہاں سے ملا وہ اس کا پارٹ نہیں ہے. سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ جب آپ چھوڑیں, جب ختم ہو کوئی شادی, تو ان کو آپ نے فیئرلی ان کو سیٹل کرنا ہے. اس کا تعلق حق مہر سے بھی نہیں ہے. حق مہر تو دیتے ہیں ان کنسیڈریشن آف میرج. کورٹ کچھ بھی مانگ سکتی ہے. اگر عورت جا کے کہہ دے کہ مجھے شک ہے کہ اس نے چھپائی ہوئی چیزیں, تو آپ کے ٹیکس ریٹرنز آ جائیں گے. جب ایک مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ بچہ آپ کے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے تو اس کی بھی اجرت لے سکتی ہے. پاکستان جو باقی ملکوں سے اٹھا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح ادھر انہوں نے اس کو ایزی بنایا ہوا ہے. یہ نہیں کہ وہ کورٹ میں کوئی کیس چلتا رہے. اور ہمیں بڑا اس میں کرٹیسزم ملا کہ جی یہ تو اسلامک نہیں ہے کانسیپٹ, یہ بڑا فیمنزم ہے اس میں. اگر یہ لا پاس ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑا ریولیوشنری چینج ہوگا لوگوں کی سائیکی میں, لوگوں کی مینٹالٹی میں. ابھی تو جی اس پہ ڈبیٹ چل رہا ہے اسلامک آئیڈیالوجی گروپس کے ساتھ, ویریس ادر گروپس کے ساتھ. اب ڈبیٹ ہوگا یہ بل. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سنیلا جواد اور آج میرے ساتھ ہے ہما اعجاز زمان جو کہ ایک لائر ہیں اور ان کا 24 سالہ کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں. اس کے علاوہ انہوں نے انٹرنیشنل لیگل جرنلز میں بھی کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے اور ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہوا ہے ڈفرینٹ لیجسلیٹو ریفارمز میں, جس میں سے پنجاب کا ویمن پروٹیکشن ایکٹ آتا ہے سلمان صوفی کے ساتھ. اور جو ہمارا آج کا موضوع ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس امینڈمنٹ بل, جو سینٹ میں پریزنٹ کیا گیا ہے اور جو کہتا ہے کہ ایک عورت کو ڈیورس کے وقت جو سارے میرٹل ایسٹس ہیں اس میں ایکول شیئر ملے گا. تو چلیے چلتے ہیں ہما اعجاز سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. السلام علیکم ہما جی, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. السلام علیکم جی, تھینک یو, آپ لوگوں نے مجھے بلایا اپنے شو پہ, مدعو کیا. اچھا, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بل آپ لوگ جو امینڈمنٹ لا رہے ہیں, یہ آلریڈی جو ایگزسٹنگ آرڈیننس لا ہے مسلم فیملی 1961 والا, وہ اس میں اس سے کتنا فرق ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں تھیں؟ اچھا, تو یہ بیسکلی اس کی امینڈمنٹ ہی ہے مسلم فیملی لاء میں. مسلم فیملی لاء میں پہلے وہ کہتے تھے کہ جب آپ ڈیورس کر رہے ہیں تب آپ نے حق مہر دینا ہے. حق مہر اگر نہیں دیا ہوا شادی کے ٹائم پہ یا شادی کے دوران تو پھر آپ نے دینا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں. پھر آپ اپنی جو آپ جہیز ڈاوری لائے تھے, جس کو ہم جہیز کہتے ہیں, چیزیں ویزیں لائی تھیں, وہ کلیم کر سکتی ہیں. پھر آپ کے بچوں کا جو خرچہ ہے, کیونکہ بچے زیادہ تر ماں کے پاس ہی ہوتے ہیں, تو ان کا سارا خرچہ کلیم کر سکتے ہیں. اور پھر 1 سال تک بیوی کو آپ نے کچھ ایک ماہانہ خرچہ دینا ہے, جتنی آپ کی استطاعت تھی. جو وہ شادی سے پہلے آپ اس کو ایک ماہانہ خرچہ دیتے تھے اس کے پرسنل ذاتی اس کے لیے اخراجات کے لیے. تو یہ چیزیں اس میں تھیں. لیکن یہ نہیں تھا کہ ڈیورس تک کئی لوگوں کی 5 سال شادی, زیادہ تر کی تو 25 سال, 20 15 سال, 3 بچے, 4 بچے ہوتے ہیں. تو اس نے جو اتنا کام کیا آپ کے ساتھ 25 سال 30 سال, جو اس نے آپ کو ایک پورا گھر بنا کے دیا. کہتے ہیں نا کہ عورت گھر بناتی ہے. اس نے کام کیا, اس نے آپ کا گھر سنبھالا, اس نے آپ کے بچوں کو سنبھالا, اس نے ان کو پڑھایا لکھایا, تربیت کی. اس نے آپ کے ماں باپ, آپ کے رشتہ داروں کو دیکھا, آپ کی ضرورتوں کو دیکھا. آپ کے آرام کے لیے اس نے کئی دفعہ پروبیبلی اگر وہ کبھی کام بھی کرتی ہے تو اس نے چھٹی کی اور آپ کو بھیجا کہ آپ اپنی سکون سے اپنی نوکری کر سکیں, اپنا کام کر سکیں. تو اس نے وہ آپ کو ایک کہتے ہیں نا ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دی, یعنی کہ اس نے آپ کو ایک اس قابل, اس کی پوری ایک کنٹریبیوشن ہے اس نے ایسا کیا تو آپ کے ساتھ مل کے آپ یہ چیزیں بنا سکتے تھے. آپ لوگوں نے مل کے بنایا, وہ گھر, اس کا فرنیچر, اپنی گاڑی, جو بھی چیزیں بنائی شادی کے بعد. اب اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو ملا آپ کی وراثت سے, جس کو ہم انہیریٹنس کہتے ہیں, اگر خاوند کو وہاں سے ملا وہ اس کا پارٹ نہیں ہے. اگر خاوند نے شادی سے پہلے کچھ بنایا وہ بھی اس کا پارٹ نہیں ہے. اگر خاوند کو ماں باپ نے کچھ گفٹ کر دیا وہ بھی اس کا پارٹ نہیں ہے. کسی نے بھی کیا وہ بھی اس کا پارٹ نہیں ہے.
تو خاوند کا صرف وہ پارٹ ہے کہ کیونکہ آپ نے ایکچولی وہ آپ کی آمدنی ہے, اس عورت نے وہ ارن کیا ہے. یعنی کہ ایک عورت اگر گھر کو سنبھال رہی ہے صرف اور باہر جاب نہیں کری, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناکارہ ہے. بالکل. وہ اب تو پوری دنیا میں بتا دیا ہے کہ آپ جو گھر سنبھالتے ہیں اس کا یہ معاوضہ ہے. بالکل. گھر سنبھالنا, بچوں کو سنبھالنا, اس کا معاوضہ ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ اس کو ایک کنٹریبیوشن کو آپ بنائیں, آپ اس کو مانیں کہ کنٹریبیوشن ہے, ایک قانون اس کو ایکنالج کرے, اور اس کے بعد جب اگر ڈیورس ہو جائے تو شیئرنگ دے کہ بھائی اب اگر آپ ڈیورس لے رہے ہیں تو یہ تو آپ کام کرتے رہے نا سال بھر, وہ آپ کماتے رہے, وہ کہتے ہیں وہ اکٹھا ہوتا رہا. اب عورت وہ کلیم کر سکتی ہے صحیح کہ اب ڈیورس ہو رہی ہے, اب تو میں اس گھر میں, ورنہ میں نہیں رہ سکتی نا. ظاہر ڈیورس کے بعد وہ اپنے خاوند کے ساتھ اس گھر میں تو نہیں رہے گی. اب گھر یا تمہیں جائے گا یا مجھے جائے گا, یا پھر وہ 50-50 ہوگا, آدھا ہوگا. تو ہم نے کہا کہ جتنا وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے اس کی اتنی بنتی, کم از کم اس کی 50% اس جائیداد کو, اس گاڑی کو, اس فرنیچر کو بنانے میں وہ اس کی کنٹریبیوشن ہے. صحیح. اور وہ اس نے ارن کیا ہے. بالکل. مطلب کہ وہ اس نے باقاعدہ کام کیا ہے آپ کے ساتھ, حلال کی کمائی. ہاں, وہ اس کی کمائی ہے. بالکل. تو اسلام تو کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی, اگر آپ کی بچہ ہوا ہے آپ کی طرف اور آپ کی بیوی اپنا دودھ پلاتی ہے تو وہ اس دودھ کا بھی معاوضہ آپ سے لے سکتی ہے. اسلام تو آپ کو اتنے رائٹس دیتا ہے جی. تو ہم نے لا کے مسلم فیملی لاء کے انڈر ہی ہم نے ایک اور سیکشن ایڈ کر کے کہا کہ جب آپ ڈیورس کریں گے تو آپ یہ کلیم کر سکتی ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. ٹھیک. اور آپ کو دینا ہوگا, اور یہ ون ٹائم ہے کمپنسیشن. اور یہ اسلامک لاء سے اس لیے اس کی مماثلت ٹوٹل ہے کیونکہ آپ سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ جب آپ چھوڑیں, جب ختم ہو کوئی شادی, تو ان کو آپ نے فیئرلی ان کو سیٹل کرنا ہے. بالکل بالکل. تو فیئرنیس کا جو کانسیپٹ ہے, اس فیئرنیس میں تو یہی بنتا ہے کہ ایکچولی کئی لوگوں نے کہا اگر اس کو زیادہ کیلکولیٹ کرنے بیٹھ جائیں تو عورت کا تو 50% سے زیادہ بن جائے گا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جی جی بالکل. تو لیکن یہ کورٹ کیسے ڈٹرمن کرے گا کہ عورت کا اتنا کنٹریبیوشن تھا, مطلب جس طرح گھر بنانا یا بچوں کی تربیت کرنا؟ تو اسی لیے ہم نے لاء میں ہی پرووائڈ کر دیا کہ یہ اس کو ازیوم کیا جائے گا, یہ کنٹریبیوشنس کو ڈیفائن کر دیا کہ اس کا گھر سنبھالنا, بچوں کو بڑا کرنا, بچوں کا لک آفٹر کرنا, آپ کو لک آفٹر کرنا, یہ سب کنٹریبیوشنس ہیں اس کی. صحیح. تو کورٹ کو اسی لیے ہم نے کہہ دیا کہ آپ اس میں نہیں پڑھیں گے کہ اس کے پیسے اتنے, اس کے پیسے اتنے. آپ سیدھا اس کو رکھیں کہ 50% جو بھی آپ لوگوں نے بنایا شادی کے بعد, اس کا 50% اس کو ہم کہیں گے میرٹل ایسٹ. ٹھیک ہے. اس کا 50% جو بھی آپ نے بنایا وہ آپ اگر اپنی بیوی کو چھوڑتے ہیں, یا وہ اگر چھوڑتی ہے جس میں اس کا کوئی فالٹ نہیں ہے, آپ کی کسی وجہ سے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں, آپ اس کو مارتے ہیں, آپ جو وہ اگر آپ کو چھوڑ رہی ہے تو وہ بھی کلیم کر سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ خلا لے رہی ہے تو کلیم نہیں کر سکتی. صحیح. ڈیورس کی صورت میں اگر مسلم فیملی لاء کے تحت ہوتی ہے تو وہ کلیم کر سکتی ہے آپ سے آدھا 50%. اوکے ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ اسلامک ٹیچنگز جو فیئرنیس کی اس پہ بھی الائن ہوتا ہے, تو یہ بل ابھی آ رہا ہے تو یہ اسلامک پرنسپلس کو مطلب ان ریگارڈس ٹو ڈیورس اور پراپرٹی کی سیٹلمنٹ میں یہ کیسے ریفلیکٹ کرتا ہے؟ کئی لوگ اس میں بڑے کنفیوز ہو رہے تھے, جو مجھ سے سوال بڑے کرتے تھے جب میں نے یہ ڈالا اپنے سوشل ویب سائٹس پہ, یہ وہ تو ڈائلاگ شروع ہوا. انہوں نے کہا نہیں وہ اس کو تو بڑا کچھ مل جاتا ہے, اس کو تو چلیں وہ تو اس کو اس میں مل جائے گا, انہیریٹنس میں, وراثت میں. وراثت میں تو اس کو شوہر سے اگر اس کی ڈیورس ہوگی تو اس کو تو نہیں ملتا, چاہے وہ 25 سال رہی 30 سال رہی, اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا جب ڈیورس ہو گئی. بچوں کو ملتا ہے, چاہے وہ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے ہیں, اس کو تو کچھ نہیں ملے گا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اس انہیریٹنس سے تعلق نہیں ہے کوئی بھی, اس کو اس سے نہیں کنفیوز کیا جائے. اس کا تعلق حق مہر سے بھی نہیں ہے. حق مہر تو دیتے ہیں ان کنسیڈریشن آف میرج. اصل میں حق مہر کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ شادی کر رہے ہیں, آپ اس کے ٹائم پہ اپنا رکھیں یا کوئی اور ان کنسیڈریشن آف میرج ہو. یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک
ایک کنٹریبیوشن آپ ساتھ رہے, آپ کی کنٹریبیوشن ہے, اس کو ہم نے ایک نمبر دیا, ایک پرسنٹیج دی ہے کہ آپ نے ارن کیا ہے, وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حق مہر سے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مینٹیننس سے. مینٹیننس تو آپ نے بچوں کی دینی ہے. بالکل صحیح. لیکن اس نے جو ارننگ کی ہے 25 سال آپ کے ساتھ رہ کے, یہ تو نہیں ہے کہ وہ 2 کپڑوں میں آپ کہیں گے آپ گھر سے نکل جائیں. آپ کا تو کچھ نہیں ہے. آپ جو 25 سال پہلے اپنے جہیز لائی تھی وہ پرانے فرنیچر اٹھائیں اور جائیں اسی کے ساتھ, جیسے آئی تھی ویسے جائیں. یعنی کہ آپ تو کوئی بھی نہیں تھی نا, آپ کی تو کوئی میرے ساتھ کوئی آپ کی تھی ہی نہیں ریلیشن شپ. یہ ایکچولی باہر کے ملکوں میں بھی, اب تو اسلامی ممالک میں بھی اس کو کہتے ہیں, ایران میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ ویج ارن کیا آپ نے. یعنی کہ آپ کی دن کی اگر کوئی باہر سے کوئی اور ملازم یا کوئی ایسا بندہ رکھتے جو آپ کے گھر کو سنبھالتا یا آپ کے بچوں کو پڑھاتا, تو آپ یہ سب پیسے پے کرتے ہیں نا اس کو. بالکل. اس کو اجرت المثل کہتے ہیں ایران میں. اجرت المثل, جی سم تھنگ, اجرت مطلب کہ اجرت ہوتی ہے نا, دن کی اجرت ہوئی. تو وہ ہم نے اس کو سمپلیفائی کر دیا. اب آپ دن کا تو بیٹھ کے کیلکولیٹ نہیں کریں گے, وہ تو کبھی بھی پھر وہ کورٹ میں کیس جائے گا, وہ چلتا ہی رہے گا. تو 1 ٹائم پیمنٹ ہے, وہ بتائے گا کہ جب سے شادی ہوئی یہ ہم نے گھر بنایا, مکان بنایا, یہ ہم نے گاڑی لی, یہ میں نے یہ لیا, یہ میرا بینک میں پیسے پڑے ہیں, اور یہ ہیں چیزیں گھر کی. تو وہ کورٹ اس کا کہے گی کہ اس کی جو بھی ویلیو ہے 50-50 ہم کر رہے ہیں, اور آپ اس کو اس حساب سے یا تو آپ خرید لیں, اسے جو بھی ہے, بس دونوں کا ہر چیز 50-50 بیچ کے اس کو 50-50 کر لیں, جو بھی ویلیو ملے گی اس کی. صحیح. 10 لاکھ ملتی ہے, 15 لاکھ ملتی ہے, 50 لاکھ ملتی ہے, اس کی 50 ہوگا. Fair enough. اچھا, 50%. دس کوسچن میرے دماغ میں بھی آیا. مطلب آپ نے کہا کہ کورٹ میں پیش کریں گے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں. واٹ ایف دے ہائڈ سم تھنگ, اگر انہوں نے کچھ چھپایا تو اس کا کیا؟ یہ تو پھر اگر وہ کچھ دیکھیں, ایک گھر ہے, اب تو چھپانا بڑا مشکل ہے, کیونکہ اب کورٹ MFLO میں, مسلم فیملی لاء میں ایک سیکشن ہے 17 کا ہے, وہ میرے خیال میں 17A ہے, کہ کورٹ کچھ بھی مانگ سکتی ہے. اگر عورت جا کے کہہ دے کہ مجھے شک ہے کہ اس نے چھپائی ہوئی چیزیں, تو آپ کے ٹیکس ریٹرنز آ جائیں گے. ٹیکس ریٹرنز آ جائیں گے. یا آپ کی اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ ایک لوکل کمیشن مقرر کرا دیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اس نے یہاں پہ زمین خریدی ہوئی, چیک کرایا جائے یہ زمین کس کے نام پہ ہے. تو وہ جب لوکل کمیشن جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ زمین تو اس کے نام پہ, کوئی ریکارڈ تو ہوتا ہے نا. بالکل. تو جو کچھ بھی پتہ لگ سکے اس کا ہی 50% ہوگا. اور یہ اب کیونکہ اکانومی ہمارے, اب یہ نہیں ہے کہ کوئی اراضی اگر آپ کے پاس ہے, کیا کہتے ہیں, ایگریکلچر پراپرٹی بھی, زرعی زمین بھی, اس کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے. بالکل. تو آپ وہاں پہ لوکل کمیشن بھیج کے پتہ کرا سکتے ہیں کس کی ملکیت میں ہے زمین. صحیح. تو چھپانا ٹھیک ہے, جو کرنا چاہیں کر سکیں شاید, لیکن اتنا آسان نہیں رہے گا. فیئر انف. جی. ہاں صحیح ہے. اچھا, اب ایک اور کانسیپٹ جو آپ بات کری تھی, متا کا جو کانسیپٹ ہے, ماتا کا جو کانسیپٹ ہے, وہ یہاں پہ اتنا کیوں فالو نہیں ہوتا؟ از اٹ بیکاز کہ وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ویسٹ کا کانسیپٹ ہے, اور اس میں مطلب اگر یہ اسلامک ٹیچنگ سے الائن کرتا ہے تو وہ واٹ آر یور ویوز آن دیٹ؟ ماتا تو جی ایکچولی ہے ہی اسلامک کانسیپٹ. یہ ایران میں بھی ہوتا ہے, یہ آپ کے ٹونیسیا میں ہے, موراکو, ٹرکی, دبئی, الازہر یونیورسٹی نے ریکگنائز کیا, ایجپٹ نے. یعنی کہ بیسکلی کمپنسیشن ہے. صحیح. ایک کمپنسیشن ملتی ہے کہ آپ نے جو کام, آپ نے میرج میں رہے, آپ نے ایک مل کے کچھ جائیدادیں بنائیں, کچھ چیزیں بنائیں, وہ آپ دونوں کی جوائنٹ ہے. صحیح. دونوں آپ اس میں فریق ہیں اس کو بنانے میں. ٹھیک. اور اگر وہ نہ کرتی یہ کام تو آپ نہیں بنا سکتے تھے, اور اگر آپ بنا بھی لیتے تو اس کو آپ پھر کہیں اور سے کنٹریبیوشن دیتے. یعنی کہ کوئی نہ کوئی کمپنسیشن دینا ہے آپ نے. اس کے علاوہ, حق مہر کے علاوہ, مینٹیننس کے علاوہ آپ نے دینا ہے. صحیح. کوئی نہ کوئی آپ نے دینا ہے. تو اس کا بیسکلی یہی بنتا ہے جو ہم یہ کانسیپٹ لا رہے ہیں. یہ ویسٹرن نہیں ہے, میں نے پہلے کا سب کہتے ہیں ویسٹرن کانسیپٹ ہے, یہ ایکچولی اسلامک کانسیپٹ ہے. جب ایک مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ بچہ, آپ کے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے تو اس کی بھی اجرت لے سکتی ہے, تو پھر
باقی جو کام کر رہی ہے اس کی بھی تو اجرت لے سکتی ہے. وہ اجرت اس کی ایکرو ہو رہی ہے, مطلب کہ وہ بنتی جا رہی ہے. اب وہ کھٹے ہیں تو ایک گھر کو انجوائے کر رہے ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں اس کا انجوائے کرتے ہیں, گاڑی کو انجوائے کرتے ہیں. اب اگر اکٹھے نہیں ہیں, ڈیورس ہو گیا, تو آدھا آدھا ہو جانا چاہیے. آدھا آدھا ہی اس کا رائٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چیریٹی دے رہا ہے آپ کو, نہیں, اس نے ارن کیا ہے اس عورت نے. صحیح. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کوئی گھر پہ بیٹھے ہی نہ عورت, ہاؤس وائف نہ بنے, پھر ساری عورتیں کہیں بچے خود پالو اور ہم جا رہے ہیں, ہم کام کرنے جا رہے ہیں. فیئر انف. اور جاؤ جا کے کسی کو ہائر کرو, ایسے تو نہیں ہوگا نا. تو اس کی کوئی نہ کوئی اس کی ارننگ ہے. یہ کانسیپٹ یہ ویسٹرن نہیں ہے. ویسٹ نے میں کہوں گی اسلام سے لیا ہے. اچھا, میں تو یہ کہوں گی کہ اسلامک کانسیپٹ کو ویسٹ نے اڈاپٹ کیا, کیونکہ ویسٹ دیکھیں نا, ان کے پاس تو اس کے حقوق نہیں تھے, جائیداد وراثت کے حقوق نہیں تھے. اسلام میں تو پہلے دن سے وراثت کے حقوق ہے عورتوں کو, بالکل فائنینشیل رائٹس دی ہیں. مطلب کہ قرآن میں انہوں نے کہا ہے آپ کی وراثت ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ ارن کریں, آپ اون کریں. ادھر تو ایک کئی تو کانسٹیٹیوشنز میں پہلے پراپرٹی اون نہیں کرنے دیتے تھے عورت کو. بالکل. سو میں یہ کہتی ہوں یہ اسلامک کانسیپٹ ہے جو ہم لا رہے ہیں. صحیح, شرعی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اوکے. اور یہ بھی آپ نے جس طرح بتایا کہ مسلم اور مسلم کنٹریز میں یہ آلریڈی چل رہا ہے, جس طرح ایجپٹ, ٹونیزیا وغیرہ. تو پاکستان ان میں سے کیا چیزیں اٹھا سکتا ہے ایز این ایگزامپل ٹو پٹ اٹ ان دیئر اپنے لاء میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ پاکستان جو باقی ملکوں سے اٹھا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح ادھر انہوں نے اس کو ایزی بنایا ہوا ہے. یہ نہیں کہ وہ کورٹ میں کوئی کیس چلتا رہے. اگر ڈیورس ہو گئی, انفارچونیٹ ہے کہ ہو گئی, فیملی ٹوٹ گئی, تو پاکستان یہ پاکستان میں بھی جس طرح اس ملکوں میں کہ اسی وقت ایک ون ٹائم پیمنٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ ادھر بھی اسی طرح ایک گھر ہوگا, گاڑی کیا ہوتا ہے, ایک زیادہ تر ایک فیملی گھر, گاڑی, زمین بنائی ہوتی ہے, جائیداد, اس کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ ہوتا ہے. وہ اس کی ویلیو لگا لیتے ہیں کہ یہ اس کی مارکیٹ ویلیو ہے, یا آپ اگر آپ لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ لوگ بیچ دیں اور آدھا آدھا کر لیں. تو اسی طرح ہم نے یہ رکھا ہے کورٹ میں کہ اس میں نہیں پڑھیں گے کہ کتنا آپ نے کمایا تو کتنا آپ نے دیا, بس جو ایسٹ ہے اس کو بس آدھا آدھا کر دیں آپ, جو آن پیپر. حالانکہ جو کانسیپٹ ہے اسلامک بھی ہو جائے ویسٹرن بھی, وہ تو کہتا ہے کئی زیادہ بنتا ہے عورت کا, 50% سے زیادہ بنتا ہے, کیونکہ جتنا وہ کام کرتی ہے, بالکل جتنی محاذوں پہ وہ لڑتی ہے, وہ کئی تو اپنے خود فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے کمانے بھی نکلتی ہیں کہ بھئی اگر ایک شوہر کی کمائی سے پورا نہیں ہو رہا تو وہ لا کے دیتی ہے. پھر ڈوئل ارننگ فیملیز تو ہو گئی ہیں نا. بالکل. تو میرے خیال میں یہ اور ہمیں بڑا اس میں کرٹیسزم ملا کہ جی یہ تو اسلامک نہیں ہے کانسیپٹ, یہ بڑا فیمنزم ہے اس میں, لیکن نہیں ہے. یہ تو ایکچولی آپ کے جو مرد ہیں, حضرات ہیں, جن کی ماؤں کے ساتھ ایسا ہوا, انہوں نے دیکھا اپنی زندگی میں, یا کسی نے اپنی بہن کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی دیکھی کہ گھر سے نکال دیا 25 سال کے بعد, کچھ دیا ہی نہیں, مطلب کہ کچھ بھی نہیں دیا. اور یا کسی باپ کی بیٹی کے ساتھ ہوئے, چاہے 5 سال چاہے 10 سال. وہ مجھ سے آ کے یہ سوال پوچھتے ہیں میرے پریکٹس میں کہ ہم نے ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے, وہ اپنا اس کے 1-2 بچے ہوتے ہیں, 8-10 سال کے بعد میاں کا موڈ بڑھ گیا, اس نے بدتمیزی کی, نکال دیا گھر سے, یا پھر کوئی دوسری لڑکی لے آیا, یا یہ تو یہ مطلب کہ میری بیٹی کا کوئی رائٹ نہیں ہے, یا میری بہن کا کوئی رائٹ نہیں ہے, اس کو آپ نے, یہ ایک قسم کی آپ کی عزت نفس پہ وہ اٹیک کرتی ہے. بالکل. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اس ملک میں 50% خواتین ہیں, عورتیں ہیں. ان میں سے ان عورتوں کے پاس کوئی اس طرح کا رائٹ ہی نہیں جب جن کی شادیاں ہونی ہیں یا ہوئی ہوئی ہیں, یا جو ڈیورس سے گزر رہی ہیں, یا جن کے اوپر لا کے کوئی دوسری بیوی بٹھا دی گئی, یا جن کو بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو بندے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے اٹھا کے باہر پھینکوں گا, 2 کپڑوں میں نکل جاؤ میرے گھر سے, یہ گھر بھی تمہارا نہیں ہے. بالکل, ایگزیکٹلی. تو وہ مطلب کہ وہ کیا کرتی رہی ہے وہاں پہ اتنا عرصہ. ہاں, تو یہ جو اس طرح کے جو مرد ہوتے ہیں, مطلب یہ
چھوٹے دیہات اور گاؤں کے کنزرویٹو جس کو ہم کہتے ہیں, کنزرویٹو یا ان کے پاس یہ ایجوکیشن نہیں ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ عورت تو میری پراپرٹی ہے, اس کو اٹھا کے میں نے باہر پھینک دینا ہے جب میرا دل چاہے گا. بالکل. تو اس طرح کا بل جب آپ لا رہے ہیں تو کس طرح کی مشکلات آئیں گے آپ کو ان لوگوں کو اس چیز کے بارے میں سمجھانے کے؟ دیکھیں یہ تو ایک آئے گی, مطلب کہ ریزسٹنس تو بڑی آتی ہے مجھے وہاں سے, کہ یہ تو عورتوں کے لیے راستہ کھول رہی ہیں کہ اپنے میوں کو چھوڑ کے چلی جائیں. عورت تو اپنا گھر کبھی نہیں توڑتی, بالکل بھی نہیں. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ وہ راستہ نہیں دکھا رہے. میں ایکچولی کہہ رہی ہوں, میں فروغ دے رہی ہوں ایک ہیلدی شادی کو, جس میں ایک مرد یہ سوچے گا 2 دفعہ کہ اپنی بیوی کو میں نے برا ٹریٹ نہیں کرنا, اس کو میں نے اس کا خرچہ ٹائم پہ دینا ہے, میں نے اس کو نکال کے باہر نہیں کھڑا کر دینا 2 کپڑوں میں. یا کئی دفعہ ہمیں اس طرح کے کالز آتے ہیں کہ مجھے باہر کھڑا کر دیا, لاک کر دیا گھر کے باہر, نکال دیا. میں نے بھی جی, تو باہر کھڑا کر دیں, لاک نکال دے, اور وہ اس کے پاس کوئی حق ہی نہیں ہے. کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ جس گھر کو دن رات بناتی ہے اس میں اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے. کبھی تو آدھی رات کو بھی باہر نکال دیتے ہیں. تو مطلب کہ وہ, لیکن اب وہ سوچے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس تو حق ہے, یہ تو یہ آدھا گھر لے جائے گی اگر میں نے اس کو باہر اس طرح کر دیا. میں اگر دوسری عورت گھر میں لے آیا تو وہ کر دے گا. میں اگر اس کو میں نے مارا پیٹا تو یہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی, یہ کب تک برداشت کرے گی. تو ایکچولی شادی کا جو اصل رشتہ ہے وہ میرے خیال میں زیادہ ہیلدی ہوگا. اس میں مرد سوچے گا, اس کے پاس اس کو ڈر ہوگا کہ یہ میں اس کے ساتھ ایسی حرکت نہ کروں کہ وہ مجھے اور میں اس کو نہیں پھینک سکتا باہر اس طرح بغیر سوچے سمجھے. لیکن ڈر والا رشتہ پھر کیسا رشتہ ہوگا؟ نہیں, ڈر والا نہیں ہوتا, ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے نا سوسائٹی میں. جیسے باہر اگر ٹھیک ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے, لیکن وہ کم از کم یہ نہیں کر سکتا کہ باہر اٹھا کے پھینک دے آدھی رات کو. صحیح. ہاں, اس کو مطلب کہ اس کو اس کے بچوں کے سامنے, اس کے اپنے ماں باپ کے سامنے, سب کے سامنے ذلیل کرے. اس کو پتا ہے کہ میں اس کی عزت نفس مجروح نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے بھی حقوق ہے. یہ گھر بھی اس کا اتنا ہے جتنا میرا ہے. بالکل. اور یہ اس کو قانون حق دے رہا ہے, میں نہیں دے رہا. یہ کوئی چیریٹی نہیں. اکثر کہتے ہیں مرد ہم نے حق دیا, نہیں, یہ قانون حق دے رہا ہے. یہ آپ کو آپ کا اسلام حق دے رہا ہے کہ اس کا اس گھر میں اتنا ہی رائٹ ہے جتنا آپ کا ہے. بالکل. تو جب یہ لا پاس ہوگا تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ جو فیملی لا ریفارمس ہیں پاکستان میں وہ کس طرح افیکٹ ہوں گے فار دا بیٹر آف کورس؟ دیکھیں, اگر یہ لا پاس ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑا ریولیوشنری چینج ہوگا لوگوں کی سائیکی میں, لوگوں کی مینٹالٹی میں. میرے خیال میں شادی کا ابیوز بہت کم ہو جائے گا. میرے خیال میں شادی کا جو اکثر مقصد ہے کہ آپ نے ایک خوشگوار ماحول رکھنا ہے وہ ہوگا. میرے خیال میں عورتوں کی عزت نفس جب مجروح نہیں ہوگی تو جو بچے امپیکٹ ہوتے تھے اپنی ماؤں کو اس طرح دیکھ کر, یا انہوں نے اپنے بھائیوں نے ہیلپ لیسنس دیکھی ہے, بے یار و مددگار, وہ اپنے گھر بھی نہیں لا سکتے, کئی دفعہ بھابیاں ہوتی ہیں, کئی والدین جنہوں نے دیکھا ہے, تو وہ سب جو ہیں وہ سب اس سے بہت افاقہ ہوگا. ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے بھی بیٹی یا ہماری بہن کے یا ہماری ماں کے رائٹس ہیں, ایسے نہیں ہیں کہ اس کو مسٹریٹ کیا جائے. تو اس سے ایک سوسائٹی میں بڑا ہیلدی کہتے ہیں ایک ٹرانسفارمیشن, بڑا پازیٹیو آئے گا چینج. یہ ایک پازیٹیو چینج ہے جو آئے گا, اور جس میں ایک عورت کو بھی فیل ہوگا کہ میں کوئی یہ نہیں ہوں اس کو کہ مجھے رات کو یہ گھر سے باہر نکال دیں گے اور میں ڈر کے اس کا ہر ظلم برداشت کروں. ایسے تو نہیں ہوتا نا. کوئی شادی آپ اس لیے تو نہیں کرتے کسی کے ساتھ کہ آپ نے کسی کو ظلم برداشت کرنا ہے, ڈر میں رکھنا ہے. ہاں, ڈر میں رکھنا ہے اس کو. تو اس بندے کو وہ سوچے گا, وہ یہ جو ہے نا یہ اس طرح کے کہ 4 بچوں کے ساتھ اٹھا کے 25 سال کے بعد بس فارغ کر دیا, میں تو اب جو مرضی کروں, کیا مل گیا, کیا ملے گا اس کو, کچھ بھی نہیں ملے گا, جاؤ میں تنگ آ گیا ہوں. میں ٹھیک ہے, اگر تنگ آ گئے ہو تمہارا حق ہے, تم ڈیورس کر سکتے ہو, وہ بھی کر سکتی ہے, عورت بھی کر سکتی ہے اور وہ بھی کر سکتا ہے. اگر دونوں کریں گے تو دونوں کو پتا ہوگا, اس بندے کو پتا ہوگا کہ مجھے کمپنسیشن دینا پڑے گا. بالکل. اور میں اس کو اور دے, ٹھیک ہے, اس کا حق ہے, وہ نہیں رہنا چاہتا نہ رہے. یہ آپ کو کسی طرح یہ نہیں کرتی کہ آپ کی ڈیورس روک دے گی یا یہ کرے گی. لیکن جو لوگ ایسے ہی کر دیتے تھے وہ سوچیں گے کہ ہمیں تو کچھ دینا پڑے گا. ایسے نہیں ہے کہ 2 کپڑوں میں 25 سال کے بعد میں باہر سڑک پہ کھڑا کر لوں. بالکل بالکل بالکل. یہ
All right, I hope this really brings out a positive ابھی تو change. جی اس پہ ڈبیٹ چل رہا ہے اسلامک آئیڈیالوجی گروپس کے ساتھ, ویریس ادر گروپس کے ساتھ اب ڈبیٹ ہوگا یہ بل, اور یہ سینٹ میں بھی ہوگا, یہ آگے بھی ہوگا. تو ہمیں اس میں سپورٹ چاہیے ہر طرح کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی, سول سوسائٹی کی, اسلامک آئیڈیالوجی گروپس کی جو ہمیں کر رہے ہیں. ہم نے اسکالرز کافی آن بورڈ لیے ہیں جو الازہر یونیورسٹی سے ہیں, کم کی یونیورسٹی سے ہیں, مسلم فقہ کے لوگ ہیں. تو جس میں جو ہم لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلامی جو رائٹس ہیں جو عورتوں کو دیے گئے ہیں یا جو چیزیں دی گئی ہیں وہ تو ایکچولی ویسٹ میں پریکٹس ہو رہا ہے, ہمیں بھی کرنا ہے. باقی ملکوں میں دے رہے ہیں, بالکل, یس. تو ہم بھی ایک اسلامی ملک ہیں, تو ہم یہ اسلام سے کوئی چیز کانفلکٹ میں نہیں ہے. ہاں, اسلام تو بہت منع نہیں کرتا, بلکہ وہ کہتا ہے کہ دو, بالکل, اور دو ان کو. بالکل. مس ہما, شکریہ بہت بہت آپ کا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ ناظرین.